الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جهد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مقارب الأخلاق لا يخلق بعد نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا شريعة بعد شريعتي ولا كتاب بعد كتابي الذين هم خلاصة الله بالأرباب وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. انتہائی قابل احترام بزرگان محترم نوجوان بھائیوں، اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ جس مالک کائنات نے اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق عنایت فرمائی. میں نے قرآن کریم سے دو مختلف مقامات سے آیات کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. اسی کے ضمن میں چند باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا. آج جو پوری دنیا میں اضطراب ہے اور بالخصوص پاکستان میں
آئے دن بگڑتی ہوئی صورتحال ہر ایک کے سامنے ہے، اور پھر ہر ایک اپنی فہم و فراست کے مطابق حالات اور واقعات پر تبصرہ کرتا ہے۔ لیکن ہم قرآن سے پوچھیں گے کہ قرآن ان حالات پر کیا تبصرہ کرتا ہے۔ آپ قرآن عرض پر کسی قوم کو لے لیں یا زمین کے کسی خطے اور خطے کو لے لیں، جب سے اس کی تاریخ روشنی میں آئی ہے، اس میں وراثت کا سلسلہ چلتا ہے۔ اس کرۂ زمین پر ایک قوم آباد ہوتی ہے، اور پھر کچھ زمانے کے بعد وہ قوم اس دھرتی کے سینے کو خالی کر دیتی ہے، اور اس کی جگہ دوسری قوم آباد ہو جاتی ہے۔ پھر دوسری قوم بھی اپنا وقت مقررہ جو رب نے اپنی کتاب میں اس کا لکھا ہے، اس کے اختتام پر وہ زمین کا حصہ خالی کر دیتی ہے، تیسری قوم آ جاتی ہے۔ گویا زمین کے اوپر وارث اور وراثت کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ انسانی عقل سوچتی ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کہ آنے والے کچھ مدت کے بعد وہی اپنی وراثت چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور بعد میں آنے والے اس کے وارث ہو جاتے ہیں، اور انہیں مکمل وراثت کا حقدار سمجھا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ تو قرآن اعلان کرتا ہے کہ ہم نے یہ بات تورات، انجیل، زبور اور قرآن کریم کے اندر واضح طور پر بیان کر دی ہے کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ ہم اس کرۂ ارض کی وراثت اسے سونپیں گے، اسے وارث بنائیں گے جو صلح و
کا پیکر ہو، جو اس اصلاح کا مجسمہ ہو، جس کی اپنی زندگی بھی سنوری ہوئی ہو اور دوسروں کو سنوارنے کی کوشش کرے۔ صلح کے مقابلے میں فساد ہے، اور فساد کہتے ہیں خود بگڑنا اور معاشرے کو بگاڑنا، اس کو فسادی کہتے ہیں۔ اور صالح خون اسے کہتے ہیں، صالح کی جمع ہے کہ جو خود سنورا ہوا ہو، جس کا کردار، جس کی گفتار، جس کی نشست و برخاست اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو، اس کی زندگی سنوری ہوئی ہو، اور پھر وہ اسی نیج پر، اسی طریقے پر دوسروں کی اصلاح کرے، دوسروں کی زندگی سنوارنے کی کوشش کرے۔ اس زمین کا وارث اسے بنائیں گے۔ یہ اللہ کا قانون فطرت ہے۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور یہ اللہ کا قانون کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور یہ کوئی تمہاری اسمبلی کا بنایا ہوا قانون نہیں کہ تم آئے دن اس کے اندر رد و بدل کرو، بلکہ یہ اس احکم الحاکمین کا قانون ہے کہ جس رب نے جب سے یہ کائنات بنائی، یہ وجود میں آئی، اس دن سے لے کر قیامت تک میرے اللہ کا یہی قانون چلتا رہے گا۔ اور یہ قانون فطرت ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی چیز نفع بخش ہوتی ہے اسے کائنات کے اندر باقی رکھا جاتا ہے، اور جو چیز نقصان دہ ہوتی ہے اسے مٹا دیا جاتا ہے، تلف کر دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ اس موسم میں بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ آج مکئی کی فصل ہے، مکئی نفع بخش ہے، اس کے اندر جتنی بھی غیر ضروری گھاس ہے، بوٹیاں ہیں، کوئی اور چیز ہے، ہر ایک کی کوشش ہے اسے تلف کر دیا جائے، اسے ختم کر دیا جائے۔ اس کے لیے سپرے کیا جاتا ہے، گوڈی کی جاتی ہے، اور خود بھی اپنے ہاتھوں سے اس کی صفائی کی جاتی ہے۔ اسی طرح یہ قانون فطرت ہے کہ اس کائنات کے اندر وہی چیز باقی رہے گی جو اس کائنات کے لیے نفع بخش ہو۔ اس کرۂ زمین پر، زمین کے ٹکڑے پر، زمین کے سینے پر حکومت بھی اسی کی رہے گی جو اس معاشرے کے لیے نفع بخش ہو، اور جو اس معاشرے کو بگاڑنے کے لیے کوشش کرے گا، اپنی ذاتی جاؤ حشمت کے لیے کوشش کرے گا، اسے مٹا دیا جائے گا۔ اسے وراثت میں حق نہیں ملے گا۔
کائنات نے اس کرۂ ارض کو پھیلا کر انسانوں کو اس کے سینے پر بسا کر قانون فطرت بنا کر انسان کو اختیار دے دیا، اب تم جو چاہو کرو، اگر چاہو تو نیک اور صالح بن کر زندگی بسر کرو تو تمہیں زمین کا وارث بنا دیا جائے گا، اور چاہو تو تم فتنہ و فساد والی زندگی اختیار کرو تو تمہیں تاریخ سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا جائے گا۔ یہ انسان کو اللہ نے اختیار دے دیا۔ اور قرآن اس پر گواہ ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ رب کائنات اس قوم اور اس قبیلے کی تقدیر اس وقت تک تبدیل نہیں کرتے جب تک کہ وہ اپنے اندر کو تبدیل نہیں کرتا۔ وہ چاہے تو اپنے اندر کو تبدیل کر کے روشنی کا مینار بن کر دوسروں کے لیے نفع رساں بن جائے، پھر ہم اسے اس دھرتی کے سینے پر عزتیں، رفعتیں اور بلندیاں عطا کریں گے۔ اور اگر کوئی چاہے تو دل کے اندر ظلمت پیدا کر کے خود فسادی بن کر معاشرے کے اندر فساد بگاڑ پیدا کرے، ہم اسے حرف غلط کی طرح مٹا دیں گے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب میرا رب کسی قوم، کسی قبیلے، کسی انسان کو ذلیل کرنا چاہے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، کوئی بھی اس سے یہ مصیبت ٹال نہیں سکتا، اس کی ذلت کو عزت سے بدل نہیں سکتا، اس کی ناکامی کو کامیابی سے بدل نہیں سکتا، اس کی شقاوت کو سعادت سے بدل نہیں سکتا۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، رب کے علاوہ کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر سکتا کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں۔ وہ رب کہاں ہے، اس کا کام کیا ہے، اس کی عظمت اور شان کیا ہے؟ وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اس کی ذات تو وہ ہے جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی کی کڑک، جسے تم خوف بھی کھاتے ہو اور تم پر امید بھی ہو جاتے ہو۔ اس کی کڑک سے تمہیں ڈر تو لگتا ہے، لیکن جب بجلی کڑکتی ہے امید بھی ہوتی ہے کہ اب آسمان سے بارش برسے گی۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ،
کبھی دیکھا آسمان کی طرف، کتنے بارے برگم بادل اٹھائے ہوئے ہوائیں چلتی ہیں۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور جو بجلی کڑکتی ہے تم سمجھے کہ بجلی کڑکی، قرآن کہتا ہے وہ رب کی تعریف کر رہی ہے۔ بجلی کے کڑکنے کے اندر بھی رب کی تعریف، رب کی حمد و ثنا۔ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، جو اتنے بڑے بھاری برگم بادلوں کو ہانک کر لے جانے والے فرشتے، اتنی طاقتور مخلوق، ساری انسانیت کی روح قبض کرنے والا فرشتہ، اپنے پر کے ایک کونے سے ساری زمین اٹھا کر کہیں دور پھینکنے والا فرشتہ، یہ سارے طاقت کے مجسمے فرشتے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، کبھی کبھی اللہ بجلیاں بھیجتے ہیں زمین پر۔ وَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور زمین جب وہ زمین پر بجلی پڑتی ہے، رب چاہتا ہے جہاں نقصان کر دیتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور یہ لوگ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، کبھی کسی کے سامنے، لیکن سب سے زیادہ طاقت والا میرا رب، لہو دعوت الحق، ساری کی ساری دعوت میرے اللہ کے لیے، اسی کی عبادت کی جائے۔ والذین يدعون من دونه لا يستجیبون لهم، اور اللہ کے علاوہ جنہیں تم پکارتے ہو وہ تمہاری پکار تو سنتے بھی نہیں۔ لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء، وہ تو تمہارے لیے ایسے جیسے تم پانی کو دیکھ کر ہاتھ پھیلاؤ اور تم چاہو لیبلوا فا، کہ وہ پانی تمہارے منہ میں آ جائے۔ وما هو ببالغ، وہ پانی تمہارے منہ میں خود نہیں آ سکتا۔ اسی طرح تم جو اللہ کے علاوہ جن سے مدد مانگتے ہو تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ یہ ساری دعائیں لے گا۔ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پیغمبر پوچھے نہیں سے کہ زمین و آسمان کا مالک کون ہے، کون بنانے والا؟ قُلِ اللَّهُ، سب بنانے والا میرا اللہ۔ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، پھر اس رب کو چھوڑ کر تم کیوں ان کی آگے ہاتھ پھیلاتے ہو جو نہ تیرے نفع اور نقصان کے مالک کچھ بھی نہیں؟ ان کا خود اپنا نقصان ہو جائے اسے بچا نہیں سکتے۔ یہ اگر اتنے با اختیار ہوتے تو مٹی کے نیچے کیوں جاتے؟
ان کا لباس اتار کر انہیں کفن کیوں پہنایا جاتا؟ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، میرے پیغمبر پوچھے نا ان سے، کیا اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ام هل يستوي الظلمات والنور، کیا روشنی اور اندھیرا برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق، کیا ان لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں میرے رب کی تخلیق کے برابر ہو سکتی ہیں؟ کبھی نہیں۔ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، میرے پیغمبر کہنا ساری کائنات کی ہر چیز میرے اللہ نے بنائی، اور وہ واحد قہار، نہ اسے ڈیزائنر کی ضرورت، نہ انجینئر کی ضرورت، نہ مٹیریل کی ضرورت، نہ کاریگر کی ضرورت، نہ نقشے کی ضرورت۔ فَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب وہ کسی چیز کے بنانے کا ارادہ کرتا ہے، کن کہتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ انزل من السماء ماء، ایک اور مثال قرآن بیان کرتا ہے، دیکھتے نہیں رب آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، اور اس میں بھی اللہ کی کتنی بڑی حکمت ہے کہ بادل تو جو لپیٹے ہوئے پہاڑوں کی طرح آسمان پر ہیں، لیکن جب بارش برستی ہے تو پرنالے کی طرح نہیں بلکہ بوند بوند ٹپکاتا ہے۔ اگر پرنالے کی طرح ایک ہی دفعہ رب پانی آسمان سے چھوڑ دے تو یہ زمین کسی قابل نہ رہے اور ہم بھی اس کے اوپر چلنے کے قابل نہ رہے۔ آسمان سے جب بارش کا قطرہ گرتا ہے تو اللہ نے فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہاں سے قطرے کو اٹھا کر زمین پہ چھوڑ کر جا کر دوسرا لے آ، اوپر سے اپنے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا، ورنہ یہ انسانوں کے سر تو چھلنی بن جائیں، یہ زمین چھلنی بن جائے۔ وہ اتنا رحیم اور کریم ہے۔ دیکھا نہیں کبھی جب کچے مکان تھے ٹپکتے تھے، سب ٹپکتی تھی، تو نیچے اگر برتن نہ رکھو تو وہ جو تل دیتی تھی عورتیں بڑی پکی، اس کے اندر سوراخ ہو جایا کرتا تھا، کیونکہ چھت سے جو پانی نیچے آتا ہے اس کے ساتھ فرشتہ نہیں ہے۔ اگر رب آسمان سے یہ بارش اس طرح چھوڑ دیتا تو یہ زمین کے اندر سوراخ ہی سوراخ نظر آتے ہیں۔ اس کریم رب سے پھر بھی انسان دور ہے۔ انزل من السماء ماء، آسمان سے بارش برسائی، فسالت اودیۃ بقدرہا، پھر وہ نالوں کی شکل اس نے اختیار کی نا، کوئی ندیاں بنی، کوئی نالے بنے، پانی چلتا گیا۔ فاختمل سیل الزبد رابیا، پھر چلتے ہوئے پانی پر وہ جاگ آ گئی، سفید جاگ۔ کبھی دیکھا ندی نالوں میں، سمندر میں، دریاؤں میں وہ کنارے پہ جاگ بن جاتی ہے، پانی نے وہ جاگ اٹھا لی۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ، اور کبھی کبھی تم آگ جلاتے ہو سونے کو کندن بنانے کے لیے، زیورات بنانے کے لیے،
جس طرح وہ بادل وہ پانی جاگ اپنے اوپر اٹھاتا ہے، چند لمحوں کے بعد، چند ساعتوں کے بعد، چند دنوں کے بعد وہ ساری جاگ ختم ہو جاتی ہے، اصل پانی باقی رہتا ہے۔ جس طرح تم زیورات بنانے کے لیے سونے کو پٹی میں ڈالتے ہو، گرم کرتے ہو، اس کے اوپر جو مہر کچیل ہوتی ہے اسے دور کر دیتے ہو، اسے تمہارا کوئی مقصد نہیں، اصل سونا نکال کر اس سے زیور بناتے ہو۔ رب یہ مثال بیان کر کے تمہیں سمجھانا چاہتا ہے، انسانوں، جو مقصد کا ہوگا، جو قانون فطرت کے مطابق نیک اور صالح ہوگا، جو اس قوم اور ملک کے لیے نفع رسا ہوگا، رب اسے باقی رکھے گا، باقی مٹ جائیں گے۔ جو بگاڑ پیدا کرنے والا ہوگا اسے مٹا دیا جائے گا۔ یہ قانون فطرت تو میں نے بنایا، لیکن تمہارا قانون بھی یہ کہہ رہا ہے کہ تم سونے کو پٹی کے اندر اس لیے گرم کرتے ہو تاکہ غیر ضروری میل دور کر دی جائے۔ او متاع زبد مثلہ، اور اس جاگ کی مثل جو سونے پر میل کچیل ہوتی ہے اسے دور کر دیا جاتا ہے۔ كذلك يضرب الله الحق والباطل، اسی طرح رب حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے کہ حق باقی رہنے والا ہے، باطل مٹنے والا ہے۔ باطل جاگ کی طرح مٹ جائے گا، حق پانی کی طرح باقی رہے گا۔ باطل محل کچیل کی طرح مٹ جائے گا، اور جو نیک اور صالح ہوگا، جو قوم اور ملک کے لیے نفع رسا ہوگا، وہ سونے کی طرح باقی رہ جائے گا۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، وہ جتنی بھی جاگ ہوتی ہے وہ خشک ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ، یہ اصل مقصد پہ آیا قرآن، جو انسان بھی انسانوں کے لیے نفع رسا ہوگا، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، ہم اسے زمین کی حکومت اسے عطا کریں گے، اصل وارث اسے بنائیں گے، وراثت کا حق اسے عطا کریں گے، جو اس قوم اور ملک کے لیے مفید ہوگا۔ تو ملک کی حالات پر ہر ایک تبصرہ کرتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ ایک قرآن تبصرہ کر رہا ہے، یہ جو ذلت اٹھا رہے ہیں یہ صرف اللہ کے دین سے دور ہو کر اٹھا رہے ہیں، اور جنہوں نے قانون فطرت کے مطابق انسانوں کو نفع پہنچایا، حکومت میں آئے، جب اللہ نے جان لی اس وقت کے، اس کے بعد دوسرا وارث بنا، اور جس نے بھی اس دین کے ساتھ غداری کی، پوری تاریخ اٹھا کر دیکھو، جس نے بھی اپنی ذات کو نفع پہنچایا، دوسروں کی پرواہ نہ کی اور اپنے ذلیل کر کے اسے تخت سے اتارا، اور یہ اللہ کا قانون ہے، یہ چلتا رہے گا۔ اور جب انسان مصیبت میں پھنستا ہے نا، کبھی اسمبلی میں بیٹھ کر وزیر اعظم صاحب کو یاد آتا ہے، بھائی یہ چند روزہ زندگی ہے، مر جائیں گے، اللہ کے سامنے یہ حساب ہے کہ کاش یہ پہلے سوچ لیتے۔ اب دین یاد آ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ ووٹ ادھر دیا تو یہ غلط کیا، یہ شرک ہو گیا، ادھر دیتے پتہ نہیں کیا ہوتا، ادھر عمرے پہ جانے کے بجائے ادھر جو ہے نا وہ ووٹ دیتے تھے، یہ عمرے سے زیادہ ثواب ہے۔ اپنی اپنی تعلیمات سیاست میں دین کارڈ استعمال کر رہے ہیں۔ ان کو بتاؤ اگر تمہیں دین یاد آ رہا ہے، جاؤ مسجد میں، اٹھاؤ بستے، اٹھاؤ پہ، جاؤ لوگوں میں تبلیغ کرو، شرک کیا ہوتا ہے، بدعت کیا ہوتی ہے، آخرت کیا ہوتی ہے، اعمال کیا ہوتے ہیں۔
اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ 2 نمبری کرو گے عزت خاک میں مل جائے گی۔ خدا کی قسم لوگوں، پیغام یہی ہے قرآن کا۔ یہ صرف ملک کی صورتحال پر نہیں، آج ہر ایک تبصرہ کر رہا ہے، پڑھا لکھا ان پڑھا ہر طبقے کے اندر تبصرہ ہو رہا ہے، بھائی ججز نے قانون توڑ دیا، فلاں نے اسمبلی کے اندر قانون توڑ دیا، اسپیکر نے قانون توڑ دیا۔ ہر ایک اپنے گریباں میں جا کر دیکھے ہم رب کا کتنا قانون توڑ رہے ہیں۔ وہ لوگوں کا بنایا ہوا قانون توڑیں، انگریز کا بنایا ہوا قانون توڑیں تو مجرم۔ ہم اس حاکم الحاکمین کا قانون میرا بیٹا توڑے، میری بیوی توڑے، میری بہن توڑے، میری ماں توڑے، ہم بڑے مسلمان؟ یہ قانون نہیں ٹوٹتے؟ سنتوں کو چھوڑ کر بدعت گھر کے اندر، سنتیں چھوڑ کر رواج گھر کے اندر، لباس غیر شرعی، نماز کی پرواہ نہیں، قرآن کی پرواہ نہیں، غیروں کے طریقے کھانے میں ہمارے، سونے میں ہمارے، لباس میں ہمارے، رب کا قانون دن رات ہم توڑ رہے ہیں، اور پھر بھی ہم بڑے پکے مسلمان۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر عزت چاہتے ہو وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، لوگوں کو ڈیگریڈ کرنے کے بجائے ان کو نفع پہنچاؤ، ان کی عزت کرو، اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لو کہ میں دوسرے کے کام آ جاؤں۔ اگر صرف اپنی ذات کے لیے لگے رہے تو پھر عزتیں نہیں ملیں گی، بلندیاں نہیں ملیں گی، اور یہ تو دنیا ہے، یہ گزر جانی ہے، یہ تو آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں دنیا چھوڑ دینی ہے۔ لیکن آخرت بھی انہی کے لیے ہے جو اس دنیا کے اندر دوسروں کے لیے بھلائی سوچتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون میثاق، وہ لوگ جو اللہ کے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں، اس کے عہد کو توڑتے نہیں۔ روزانہ عہد کرتے ہو نا، یا کا نعبد و یا نستعین، اللہ تیری بات کرتے، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَا يَفْجُرُكَ، اللہ ہم ہر وہ چیز جو تجھے ناپسندیدہ ہے وہ چھوڑتے ہیں۔ دعائیں خود کا دروازہ کرتے ہیں نا، پھر توڑ دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور رب جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے ان کو جوڑتے ہیں، جو توڑتے نہیں ہیں۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی بات پہ رشتہ توڑ دیتے ہیں، رشتے ناطے توڑ دیتے ہیں۔ ایک ووٹ اور دیوڑا 2000 اسوسیشن قبر میں پھٹ، جن کو ووٹ دیا وہ دونوں اکٹھے مل کر کھا رہے ہیں، یہ آپس میں ناراضگی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ لوگ جو رشتے توڑتے نہیں جوڑتے ہیں، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، اور جو اللہ کی رضا کے لیے ہر آنے والی مصیبت پر صبر کرتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ کے اندر دن رات خرچ کرتے ہیں، کبھی اعلانیہ طور پر، کبھی چھپ کر۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ بِالسَّيِّئَةِ، اور نیکی کو لے آتے ہیں، برائی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، انہی لوگوں کے لیے آخرت کا ڈر بھی ہے، جنت بھی انہی لوگوں کے لیے، دنیا میں بھی وارث یہی بنے گے حقیقی، آخرت میں بھی یہی وارث۔ اور جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم، اور جب یہ جنت کے اندر جائیں گے ان کے آب و اجداد جو نیک اور صالح تھے، ان کی اولاد میں جو نیک اور صالح تھے، ان کی ازواج جو نیک اور صالح ہیں، یہ سارے جنت کے اندر اکٹھے ہوں گے، ملیں گے، اور کیا کہیں گے؟ ہر دروازے سے یدخلون علیہ من کل باب، جنت کے دروازوں سے داخل ہوتے ہوئے آئیں گے، اس کے پاس آئیں گے اور کہیں گے والملائکۃ، اور فرشتے بھی آ کر اسے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، تمہیں سلامتی ہو
तुम्हारे ऊपर अल्लाह का सलाम हो कि तुमने जो सब्र किया फनिअम उक़बद्दार, और अल्लाह ने उस सब्र के बदले में तुझे ये घर अता किया है, ये घर अता किया है। इसलिए मेरे भाई ये अल्लाह का कानून है कि दुनिया के अंदर भी इज्जत, दुनिया के अंदर भी कामयाबी उसी के लिए है जो दूसरों के लिए अच्छी सोच रखता है, जो दूसरों के लिए नफा बख्श है, और आखिरत भी उसी के लिए है। जहां अपनी फिक्र करो वहां दूसरों की भी फिक्र करो, लेकिन सबसे पहले अपनी इस्लाह करो। दूसरों पर फतवा लगाने से पहले अपने गिरबान में जानकर देखो कि मैं कहां खड़ा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। अल्लाह रब्बे से दुआ है जो कुछ कहा सुना इसको पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाई आखिरी जो इस तकरीर का निचोड़ है वो ये है कि दुनिया तुम्हारी किताबों को नहीं पढ़ेगी, गैर मुस्लिम भी तुम्हारे कुरान और हदीस को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन तुम्हें जरूर पढ़ेंगे, ये याद रखना। तुम्हारे किरदार को देखकर, तुम्हारी गुफ्तार को देखकर, तुम्हारे अमाल को देखकर वो अंदाजा करेंगे कि तुम्हारी किताबों के अंदर क्या लिखा हुआ है।